السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کا یہ خادم حاضر ہے۔ درس قرآن بنام قرآن کیا کہتا ہے، ایپیسوڈ 19 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج انشاءاللہ 19ویں پارے کے حوالے سے اس کے مضامین، اس کے مشمولات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اب اس پارے کے آغاز میں ایک بار پھر کفار مکہ کے ناروا مطالبات کا ذکر کیا گیا ہے، جو بے جا مطالبات ان کے تھے، تقاضے تھے، جو باتیں ان کے ریکوائرمنٹ تھے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ دراصل اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کے جواب دہی کے حوالے سے خبردار کریں، انہیں بے انتہا ناگوار گزرتی تھی۔ وہ آخرت میں جواب دہی کی حقیقت کو غلط ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی پوری طاقت، اپنی پوری توانائی آپ کے دعوت کے اعتراض میں ہی لگا دی، اور آپ جو دعوت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے اس میں شکوک و شبہات پیدا کیا۔ چنانچہ اس موقع پر وہ دو مطالبات خاص طور پر کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس فرشتہ اتر کر آئے، یا ہم اللہ کو کھلے عام دیکھیں تو ہم جو ہے وہ دین کو قبول کریں گے، آپ کی دعوت کو مان لیں گے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں ان کے بیجا اعتراضات ہیں، تو یہ جو ہے ان کے لیے درست نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا گیا قیامت کے دن کفار ندامت سے اپنے ہاتھ چبا رہے ہوں گے کہ کاش دنیا میں ہم نے رسولوں سے کچھ تعلق رکھا ہوتا تو ان کا راستہ اختیار کیا ہوتا تو آج بچ جاتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے قیامت کے روز یہ ذکر کیا گیا کہ اس دن اللہ کا رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اللہ کے حضور شکایت کریں گے کہ اے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو چھوڑ دینے کا مفہوم مفسرین نے بیان کیا کہ قرآن پاک کو چھوڑنے کے کئی سارے جو ہے وہ اس کے صورتیں نکلتی ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن کو سنے پر اس پر ایمان نہیں لایا، ایک یہ کہ سنا بھی ایمان بھی لایا مگر اس پر عمل نہیں کیا، ایک یہ کہ جو ہے سنا تمام چیزیں لیکن اس کو زندگی میں اپنے تمام تر معاملات میں انجام دینے کی کوشش نہیں کی اور اپنے تنازعات میں سے حکم نہیں بنایا، اور پھر ایک یہ کہ اس پہ غور و فکر نہیں کیا، ایک یہ ہے کہ اس سے جو ظاہری بیماری کے علاوہ روحانی بیماری کے لیے اس میں شفا طلب نہ کیا اور شفا حاصل نہیں کی۔ یہ تمام چیزیں اس وجہ سے جو ہے وہ میری قوم نے، اے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ مشرکین یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہو رہا ہے، ایک دم سے کیوں نہیں نازل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکیمانہ انداز میں جواب فرمایا کہ ہم قادر مطلق ہیں، ہم جس طرح چاہیں ہماری کتاب ہے، ہم جس طرح چاہیں نازل کریں۔ پھر اس کی گریجولی دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ جو قرآن پاک نازل ہوا ہے، اس کی توجیہ بیان کر دی گئی کہ تدریجی نزول میں حکمت یہ ہے کہ وحی کے تسلسل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک تعالیٰ سے ربط اور تعلق بنا رہے، ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کی جائے اور اس کے حقائق و علوم سے آپ کی روح کو غذا اور دل کو سکون اور تقویت فراہم کی جاتی رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جناب موسیٰ اور جناب ہارون کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے مختلف قوموں کا اس میں تذکرہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ قوموں کے حالات بیان کیے گئے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ مشرکین مکہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو آپ کی شان میں گستاخی کرنے کی جسارت کرتے، آپ کی رسالت کا مذاق اڑاتے اور بڑے فخر سے کہتے تھے کہ انہوں نے ہمیں تو، یعنی حضور نے ہمیں تو شرک سے ہٹانے کی بڑی کوشش کی، لیکن ہم شرک پر جم میں رہ کر ان کی تمام کوششوں کو ناکام ہم نے بنا دیا۔ ان آیات میں گستاخان رسول کو اور حضور علیہ السلام کی شان میں نازیبہ کلمات ادا کرنے والوں کو خبردار کیا گیا کہ جب وہ شرک اور اپنی گستاخیوں کی بدترین سزا پائیں گے تو جان لیں گے کہ کون حق پر تھا اور کون جو ہے گمراہی پر ڈٹا رہا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزید اگلی آیت میں بتایا گیا کہ اس قسم کی نازیبہ حرکت وہ لوگ کرتے ہیں جو خواہشات کو اپنا معبود بنا لیں، یعنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اپنے عقل و شعور سے کام لینا بند کر دیں، چھوڑ دیں۔ یہ لوگ جانور ہیں یا اس سے بھی بدتر ہیں، جو لوگ عقل رکھنے کے بعد اس کا استعمال نہیں کرتے، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ کائنات کے جتنے بھی نظام ہیں ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ سورج کی نقل و حرکت کو، سائے، یہ تمام چیزیں، سورج کا نکلنا، گھٹنا، بڑھنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ زوال ہونا، غروب ہونا، طلوع ہونا، پھر جو ہے اس طریقے سے سورج کا بڑھنا گھٹنا، یہ تمام چیزیں یہ جو ہے سائے کو کس طریقے سے چھوٹا بڑا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ رات انسان کو ڈھانپ لیتی ہے اور سوتا ہے تو جو وہ نیند کی وجہ سے سکون ملتا ہے، تھکن دور ہو جاتی ہے۔ دن چلنے پھرنے روزی کمانے کا ذریعہ ہے، بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں،
جو وہ چلتی ہیں، جو بارش کا پیغام لے کر آتی ہیں، آسمان سے صاف ستھرا پانی اللہ تبارک تعالیٰ برساتا ہے، جو مردہ زمین کو جو ہے زندگی عطا کرتا ہے، بے شمار انسانوں اور جانوروں کو پروردگار عالم جو ہے وہ سیراب کرتا ہے۔ اس طرح سے مختلف اسلوب اور پیرائے میں بہت ساری باتیں کی گئی ہیں تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں، لوگ جو ہے نصیحت حاصل کر سکیں، لیکن پھر بھی اکثر لوگ انکار پر اتر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ پھر اللہ کے محبوب بندوں کے 4 صفات اور وصف کو بیان کیا گیا کہ وہ جو ہے جھوٹ بولنا تو درکنار کی دور کی بات ہے، فرمایا گیا کہ ایسی محفل میں موجودگی تک موجود رہنا بھی گوارا نہیں کرتے جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو یا جھوٹ پر مبنی کوئی بھی معاملات انجام پا رہے ہوں۔ دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ کسی لایانی بات میں ملوث ہونا تو دور کی بات ہے، ایسی جگہ جو ہے وہ کھڑے ہونا بھی پسند نہیں کرتے جہاں وقت کی بربادی کی کوئی بھی جو ہے وہ کام کو انجام دیا جاتا ہو۔ تیسری صفت یہ بیان کی گئی کہ انہیں جب اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو اسے پوری توجہ اور عمل کی نیت سے سنتے ہیں، مطلب توجہ سے سنتے ہیں اور اس نیت سے سنتے ہیں کہ اس پر عمل کریں گے۔ چوتھی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کے لیے پارسائی کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گھر والوں، ہمارے بال بچوں کو، ہماری بیویوں کو اچھا بنا، نیک صاف ستھرا بنا، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ روز قیامت انہیں ایسے گھرانے کے سربراہ کے طور پر حاضر کیا جائے جو متقین کی جو ہے وہ پر مشتمل ہو، یعنی ایسی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں جو لوگ تقوی اور پرہیزگار ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، تقوی رکھتے ہوں اور تقوی شعار بنتے ہوں، ایسوں کا جو ہے انہیں سربراہ بنایا جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے عباد الرحمن کے بہت ساری صفتوں کو بیان کرنے کے بعد پھر یہ بتایا گیا کہ وہ تواضع انکساری کے خوگر ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، عادی ہوتے ہیں اور جاہلوں سے کنارہ کش ہوا کرتے ہیں، اور پھر رات میں جو ہے وہ تہجد گزاری کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اس کے باوجود اور تمام کام اچھے نیک کام کرنے کے باوجود بھی اللہ کی ذات سے جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ پناہ طلب کرتے ہیں، جہنم کی جو ہے وہ پناہ مانگتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے جو ہے وہ جہنم کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے فضول خرچی اور بخل سے دور رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس طریقے سے یہ تمام معاملات جو ہے وہ تمام باتیں یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اختتام پر جو ہے مجرموں کو مشرکوں کو خبردار کیا گیا کہ تم دعوت حق پر بے بنیاد اعتراضات جو کرتے ہو اس کا برا نتیجہ نکلے گا، اس کے لیے تم خبردار ہو جاؤ۔ پھر سورہ شعراء کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کے اندر شعراء اور ان کی ذہنیت کو آشکارا کیا گیا ہے، اس لیے شعراء یعنی شاعر کا مجموعہ، شاعر کی جمع جو ہے شعراء ہے، تو اب جو ہے اسی نام سے اس صورت کو جو ہے وہ موسوم کر دیا گیا۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کے منکرین کے انجام کا اس میں بیان کیا گیا۔ قرآن کریم کے بارے میں ایک احساس ذمہ داری تو رسول اکرم کی یہ تھی کہ جو کہ اس کے علوم معارف اور حضور علیہ السلام نے جو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنی پوری ذمہ داری کو قرآن پاک کے علوم و فنون اور اس کے معارف اور احکام بندوں تک پہنچانے میں اپنی جان کے ہلکان کیے ہوئے تھے، اور اپنی پوری کوشش و کاوش کو آپ نے دعوت و تبلیغ میں صرف کر دیا، اور آپ کے دل میں انسانیت کی ہدایت کا ایسا درد تھا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے حضور جو ہے اسی مشن کے ساتھ لگتے اسی کی تگو کرتے کرتے اسی میں لگے ہوئے جو ہے وہ دنیا سے چلے جائیں گے، یہ آپ کی جان لے لے گی، اس طریقے سے آپ کے اندر وہ جذبہ و شوق تھا۔ دوسرا منفی رویہ کفار مشرکین کا آپ کے خلاف تھا کہ نصیحت جو بھی آپ کیا کرتے تھے، جو بھی ہدایت کی بات آپ کی طرف سے آتی تھی، وہ جو ہے حضور علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے تھے بلکہ پس پشت ڈال دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر جناب موسیٰ کا فرعون کے پاس جا کر دعوت حق دینا، اور پھر جو ہے وہ بہت ساری باتیں فرعون کے دربار میں ان کا ہونا، پھر اس کے بعد جو ہے اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا اور آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا، پھر فرعون کو سمجھایا مگر اس نے نہ مانا، تو یہ تمام باتوں کا اس میں ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد فرعون نے جادوگروں کا پورا گروپ بلایا، اس کے بعد وہ جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا، جناب فرعون نے اپنا نعوذ باللہ فرعون نے جو ہے اپنے تمام تر حربے استعمال کیے، اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو ہے وہ عصا کو مارا، اور اس کے بعد عصا کے ذریعے سے جو ہے وہ تمام جادوگر کے جادو فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، اور جناب موسیٰ پر ان لوگوں نے ایمان لایا، اور اس کے بعد مرتے مر گئے لیکن جو ہے ایمان سے روگردانی نہ کی۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اس کے بعد یہ واقعہ پھر دہرایا گیا کہ اب ہوا یہ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، سمندر تھا پیچھے، فرعون اور اس کے پیروکار جناب موسیٰ اور ان کے قوم کا تعاقب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جناب موسیٰ نے لاٹھی کی ایک ضرب سے سمندر کا سینہ پھاڑا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دریا سے سلامتی کے ساتھ گزر گئے، اور اس کے بعد فرعون اور اس کے لشکر جو ہے جو ہی دریا نیل میں آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں غرقیاب فرما دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے مختلف قوموں کا ذکر کیا گیا کہ جناب نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ دعوت حق
انجام دیا، اپنی قوم کو 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے، لیکن کوئی نہ مانا، اور پھر اس کے بعد جو ہے جن لوگوں نے نہ مانا اللہ تبارک نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اس طریقے سے قوم عاد کا قصہ مذکور ہے کہ جناب ہود کو پیغمبر بنا کر انہیں بھیجا گیا، اور ان لوگوں کو اللہ تبارک نے بہت ساری خوشحالیاں عطا کی تھی، لمبے جسم والے تھے، طاقت و توانائی والے تھے، اور تمام طرح کی نعمتیں انہیں دی گئی تھی، لیکن ان لوگوں نے جناب ہود کی نافرمانی کی اور اللہ کا حکم نہ مانا، اللہ تبارک نے انہیں عذاب سے دوچار کیا۔ قوم سمود کا ذکر کیا گیا کہ ان کی طرف جناب صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، جناب صالح نے انہیں سمجھایا بجھایا اور اللہ کے راہ کی طرف بلائی، لیکن ان لوگوں نے نہ مانا، نافرمانی پر اڑے رہے، اللہ تبارک نے انہیں بھی عذاب میں گرفتار کیا۔ اس طریقے سے جناب لوط علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کی فحاشی اور عیاشی کو دیکھتے ہوئے انہیں سمجھایا اور تمام باتیں انہیں بتائی، اللہ کے حکم کو ماننے کا حکم دیا، لیکن ان لوگوں نے نہ مانا، نافرمانی کی، اللہ تبارک نے انہیں عذاب میں مسلط کیا، وہ قوم ہلاک کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جناب شعیب علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے کہ آپ جو اپنی قوم کو تجارت اور معیشت کے حوالے سے پاکیزہ ذہنیت دینا چاہتے تھے اور سمجھا کر بجھا کر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے نہ مانا تو اللہ تبارک نے انہیں بھی جو ہے عذاب میں گرفتار کیا، وہ قوم ہلاک کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح عربی زبان میں جبریل امی کے ذریعے سے محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ جن قوموں کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے ان کے پاس رسول پہلے بھیجے، اس کے بعد جو ہے وہ ان پر عذاب کو مسلط کیا گیا۔ ان لوگوں نے جب انکار کیا تو عذاب کو مسلط کیا گیا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ جن بدعمالیوں کے سبب پچھلی امتوں کے نام و نشان کو مٹا دیا گیا ہے، آج وہ سب اخلاقی برائیاں ہمارے اندر بھی جمع ہو چکی ہیں اور موجود ہیں۔ بس صرف بات اتنی ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی برکت سے اس امت پر اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا کہ نام و نشان بھی مٹ جائے، ورنہ اخلاقی پستیاں تو بہت اس قدر ہو چکی ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے شعراء کے حوالے سے گفتگو کی گئی کہ شعراء اور قادر کلام دانشوروں نے اسلامی نظام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی اور اس میں بہت مکروہ اور گندہ کردار ادا کیا۔ قرآن کریم نے ان شعراء کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ شعراء کی پیروی کرنے والے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہر شاعر ہر وادی میں سرگردہ اور کھیت ہر بات میں جو ہے وہ لفاظی اور زبان درازی کیا کرتے ہیں، نیز وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے بالکل کوتاہ ہوتے ہیں اور پست کردار ہوا کرتے ہیں۔ البتہ ان میں ایمان اور اعمال صالحہ اور اللہ کے ذکر سے سرشار رہنے والے لوگ بھی ہوا کرتے ہیں، جو اپنے شاعرانہ کلام اور اپنے ذریعے سے جو ہے مظلومین کے ساتھ معاون اور ان کا حق دلانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ آخر میں ظالموں کو ان کے عبرتناک انجام پر متنبع فرما کر سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سورہ نمل کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نمل مطلب چونٹی کا، اس میں عربی میں چونٹی کو کہتے ہیں نمل، اور کیونکہ اس سورت میں چونٹی کا قصہ بیان ہوا اس لیے اسے نمل رکھ دیا گیا۔ اب اس میں جو ہے ذکر کیا گیا کہ بتایا گیا کہ بہت ساری باتیں اس میں ذکر کی گئی، اور اس میں جو ہے خاص طور پر آگاہ کیا گیا کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو ایسے مومنوں کے لیے ہدایت ہے جو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دے، بالخصوص آخرت کے واقع ہونے پر پختہ یقین رکھیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے دنیا کی عارضی سہولیات مرغوب کر دی جاتی، انہیں دے دی جاتی ہے عارضی سہولیات، ٹیمپررلی وہ کھاتے پیتے ہیں، عیش و عشرت کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے لیے بدترین عذاب ہوگا اور وہ سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ ان حقائق سے وہ ہستی آگاہ فرما رہی ہے جو بڑی حکیم اور کامل علم رکھنے والی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ، جناب صالح، جناب لوط علیہ السلام کے قصہ مذکور ہونے کے بعد جناب داؤد اور جناب سلیمان علیہ السلام کا قصہ تھوڑا سا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے باپ بیٹے دونوں جناب داؤد اور جناب سلیمان کو بے پناہ وسائل، جنات پر حکمرانی، پرندوں کی گفتگو سمجھنے کا سلیقہ بھی عطا کیا تھا۔ اور پھر ایک واقعہ اس ضمن میں بیان کیا گیا کہ جناب سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ جن و انس اور چرند و پرند پر مشتمل اپنے لشکر کے ساتھ، قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، چنانچہ وادی نمل ایک جگہ آئی، چونٹیوں کا علاقہ سے ان کا گزر ہوا تو انہوں نے سنا کہ ایک چونٹی دوسری چونٹی سے کہہ رہی تھی کہ جلدی سے اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر تمہیں بے خبری میں روند نہ ڈالیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے جو ہی اس منظر کا ملاحظہ فرمایا، بہت محظوظ ہوئے اور اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس کی رحمت کے طلبگار ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک واقعہ اور مذکور ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مستقل طور پر جو ہے حاضر رہنے والا ایک پرندہ ہدہد نام کا تھا۔ اس نے ایک دن آپ کو ملکہ سبا بلقیس اور اس کی قوم کے بارے میں اطلاع کی خبر کیا کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے اسے ایک خط لکھ کر توحید الہی کی طرف دعوت دی، اور ملکہ نے جناب سلیمان علیہ السلام کو یہ سمجھا کہ یہ تو محض ایک دنیا دار بادشاہ ہیں جو انہیں اگر تحفہ طائف دے دیا ہے تو خاموش بیٹھ جائیں گے، چنانچہ اس نے آپ کے پاس کچھ تحفے بھیجے شاہی خزانے سے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے مال دے رکھا ہے وہ تمہارے مالوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، چنانچہ مجھے تحفہ تحائف دے کے دنیا کی طرف راغب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور حدود سے کہا کہ یہ خط پہنچاؤ کہ ہم ان پر حملہ کر دیں گے اگر انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ ملکہ سبا نے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا اور چل پڑی۔ اب اس دوران جناب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درباریوں سے کہا کہ ان کے اطاعت گزار ہو کر آنے سے ملکہ سبا بلقیس کے آنے سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے گا؟ ایک بڑے جن نے کہا کہ میں اس تخت کو آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، میں امین ہوں اور اس پر قادر بھی ہوں۔ اب جناب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چاہتے تھے کہ اس سے پہلے بھی آ جائے۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ایک تھے کتاب الہی کے عالم صحابی اور ولی آصف بن برقیہ نے کہا کہ میں آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو لے آؤں گا۔ انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو تخت سامنے رکھا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو کامل بندے ہوتے ہیں، جو مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کا کہنا دراصل اللہ کی طرف اللہ کا کہنا ہی ہوا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے لایا۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ ملکہ سبا جو ہے جو ہی جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچی بڑے ہی اچنبے میں رہی۔ اس کے بعد جب یہ دیکھا تو پھر اس کے بعد وہ سمجھ گئی کہ یہ جو ہے عام انسان نہیں اور عام کوئی بادشاہ نہیں بلکہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ اس موقع پر ملکہ سبا نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لائی۔ چنانچہ وہ کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئی، مسلمان ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو اس طریقے سے جو ہے وہ اخیر میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور منتخب بندگان خدا پر اللہ تبارک تعالیٰ نے سلامتی کی نوید سنائی کہ انہیں جو ہے دنیا اور آخرت میں سلامتی کی زندگی عطا کی جائے گی، اور معبود حقیقی اور معبودان باطل میں جو ہے وہ تقابل مطالعے کے ذریعے سے حق تک رسائی حاصل کرنے والوں کو راہ دکھائی گئی اور بتایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں پر انعام کی بارشیں عطا فرماتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے 19واں پارہ اپنی تمام ترجلوہ سامانیوں کے ساتھ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔